وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَمَا اور ما ما کا مطلب کیا جی؟ نہیں. فعل ماضی نل ما اچھا تو اس کا مطلب کیا ہونا ہے؟ نہیں. فعل ماضی نل ما اچھا تو مطلب کیا ہونا ہے؟ نہیں. فعل مضارع نہ لا اچھا تو اس کا مطلب ہونا نہیں. اسم نہ لیسا اچھا تو اس کا مطلب ہونا ہے نہیں. اس اندر کچھ اسلوب اور نہیں نے. ایک اسلوب ان بھی ہے، ان الحکم الا للہ، ان تو بعد اللہ آگے چاہے تو اس کا مطلب ہونا ہے نہیں. وما اور نہیں وجدنا اردو ہے، اردو میں ٹھیک ہے. وما وجدنا وجدہ یجدو، وجدہ یجدو. وجدنا پانا، وجدنا پانا کا کیا معنی ہے جی؟ پانا مطلب کیا؟ یعنی کہ آپ کہیں گئے اور آپ نے وہاں کسی کو کھڑا پایا، موجود پایا. وجدہ اسی سے لفظ موجود ہے، سمجھے؟ مفعول کے وزن پر جو پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی سے لفظ ہے واجدن. واجد فاعل کے وزن پر، واجدن کے فاعلن کے وزن پہ واجدن پانے والا، اور جس سے پایا جائے مفعول کے وزن پر موجودن. سمجھ لگی جی؟ وجدہ پانے کا مطلب اس موجود سے کوئی سمجھ لگی؟ جو چیز موجود ہو اس کو کہتے ہیں وجدہ. وجدہ پہلا صیغہ ہے وجدہ، وجدہ، وجدو، وجدت، وجدتا، وجدنا، وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتی، وجدتما، وجدتن، وجدتو، وجدنا ہم نے پایا. نون الفنا مطلب ہم نے، فاعل. وجدنا پایا، ہم نے نہیں پایا. وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا. کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ پہلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا لِأَكْثَرِهِمْ، لام زیر لی، اس کو کہتے ہیں لام تعلیل. اس کا کام کیا ہے جی؟ لام تعلیل کا کام کیا ہے؟ اگر اسم کے ساتھ آئے، اسم کے ساتھ، نون کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا کے لیے. جیسے للہ، اللہ کے لیے، للرسول، رسول کے لیے، ہیں جی؟ لام زیر لی اسم کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کے لیے. للہ السماوات، اللہ کے لیے آسمان بھی، والارض اور زمین بھی، سب کچھ. اور اگر یہ آ جائے فعل کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ، یعنی وجہ بیان کی جائے گی کہ یہ اس وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے. تو لام زیر لی اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ اکثر. اکثر کیا ہے؟ اسم ہے، ہاں جی، نون ہے. تو نون ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کے لیے یا کو، یہ معنی بھی آ جائے گا. لے اکثر، اکثر کس کو کہتے ہیں جی؟ اکثر کسے کہتے ہیں؟ کثیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے. مثلا کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، حریص لالچی، احرص سب سے زیادہ لالچی. ٹھیک ہے جی؟ جیسے سورہ لیل کے اندر استعمال ہوا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. آتا، اتقا سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ سچا. تو اس امت میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچا کون تھا جی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ما وجدنا، اور عورتوں میں صدیقہ کون تھیں؟ عائشہ صدیقہ. لیکن یاد رکھیے گا صدیقۃ الکبریٰ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین،
انہیں کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ، کیونکہ سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثریت کو، اچھا اکثریت کس کو کہتے ہیں جی؟ چلو اردو کا لفظ ہو گیا نا، اکثریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نا 75% کو اکثریت کہتے ہیں، اور 25% کو کیا کہتے ہیں؟ اقلیت۔ اب یہ بڑھتی جائے گی، یہ 75 کو آپ 90 بھی کر سکتے ہیں، 85 کر سکتے ہیں، اور 25 کو آپ 15-20 بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اقلیت اور نیچے آ جائے گی اور اکثریت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اکثریت کو ہم نے نہیں پایا، اکثرہم مضاف مضاف الیہ، اسم کے ساتھ ضمیر آئی، مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ہوگا ان کی اکثریت کو ما وجدنا ہم نے نہیں پایا، یعنی ان کی اکثریت کو ہم نے نہیں پایا۔ کس چیز پہ نہیں پایا جی؟ من احدن، من سے یعنی پر، یہاں پہ اردو میں ترجمہ ایسے ہوگی، اصل میں من کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں اگلا لفظ لکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ من احدن، احدن، عہد کس کو کہتے ہیں جی؟ معاہدے کی کتنی قسمیں بتائی تھیں میں نے آپ کو؟ 3۔ کون سی؟ ایک معاہدہ 2 بندوں کے درمیان، ایک اقوام کے درمیان۔ میں بتاتا ہوں جی، ایک ہے عہد، عہد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ایک یہ کچھ یونیلیٹرل بھی ہو سکتا ہے، بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ کھڑے کھڑے کہہ دوں چلو جی آپ اگر دوڑ کے دیوار تک گئے تو 50 روپے آپ کے، یہ یونیلیٹرل ہے۔ یا ہم دونوں آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں جی قلم کتنے کا بیچنا ہے، 6 روپے کا، 2 6 روپے، اس کو کہتے ہیں دائرے کا ایگریمنٹ، جو عام طور پہ ہماری دکانوں پہ ہوتا ہے۔ اس کی تحریر ضروری نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ معاہدہ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں جو ڈیلی کی ہے، جیسے دکان پہ آپ جاتے ہیں، ہاں جی کتنے کی یہ ٹافی، کتنے کی یہ کپڑا، کتنے کا جی 200 کا ہے، 200 آپ نے کپڑا دیا، میں نے 200 دیا، چلو جی ختم۔ لیکن کچھ معاہدے لین دین ایسے ہیں جن میں تحریر کرنی ضروری ہے۔ وہ کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ عہد ہیں ہمارے ڈیلی کے، ہمارے ایگریمنٹ آپس میں چلتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں۔ اب اس میں پختگی آ گئی اور لکھنا پڑ گیا، گواہ ضرورت پڑ گئی، تو اب اس کو کہہ دیں گے عقد، اور انگلش میں اس کو کہہ دیں گے کانٹریکٹ۔ جو کانٹریکٹ ہے وہ لکھا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے گواہ ضروری ہیں۔ وہی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ لکھنے والا کرنا ہے تو لکھیں اور پھر اس پہ 2 گواہ لے کے آئیں، 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اب یہ بن گیا عقد۔ یہ جو نکاح ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح، یعنی کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور اس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، باقی ساری چیزیں۔ اب اس میں تقدس پیدا ہو گیا اسی کانٹریکٹ کے اندر، اقوام کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان ایک وعدہ، ایک کانٹریکٹ ہو گیا، یا قوموں کے درمیان ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو کہتے ہیں میثاق۔ میثاق کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوویننٹ۔ اب اس میں یہ یعنی کہ اس میں عظمت آ گئی، کوئی بڑے لوگوں کے درمیان آ گیا، بڑے اداروں کے درمیان، ملک کے اور کسی کے درمیان۔ کوویننٹ۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا نا جی اس کا عہد کا۔ عہد کا مطلب ہے ایگریمنٹ۔ من احدن، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، من قریۃ، کسی بھی بستی میں سے، من نبی، کوئی بھی نبی، تو من احدن کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی عہد، کسی بھی عہد پر ہلکا سا بھی ہم نے ان کی اکثریت کو نہیں پایا، یعنی جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ بھی کیا اس پہ انہوں نے پھر کھڑے موجود نہیں رہے۔ ہم اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں جی، ہمارا اللہ سے کوئی وعدہ ہے کیا؟ نہیں، یہ تو اللہ سے ہم نے وعدہ کرنا ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ وکیل کے سامنے کھڑے ہو گئے نا، کہیں ہم نے تو پہلا وعدہ ہی جھوٹ کا کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے جی ہمارا پہلا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے. اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, کیوں نہیں؟ شہدنا, ہم اس پہ گواہ ہیں, خود گواہ ہیں اس بات پہ کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. اسی طرح ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیا کہتے ہیں جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ایک عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی میں اللہ آپ کی بندگی کروں گا, آپ سے ہی مانگوں گا, اور اللہ کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں. ایک عہد ہو گیا اللہ کا اور بندے کا نماز کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں اسلامی یونیورسٹی میں تھا تو ایک سوال آیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے پہلے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں. اس جواب میں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا. قسم تو تقسیم کر لیا آپس میں. اذ یقول عبدی, جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ آگے سے کہتا ہے حمدنی رب عبدی, کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ آگے سے بات کرتا ہے ہر نمازی کے ساتھ. ہر نماز میں جب بھی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کا جواب آتا ہے اس کو. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ, اس میں بسم اللہ یعنی کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. ایسے یعنی کہ میں نے یہ کوٹ کی تھی, باقی یہ جھگڑا ہم نہیں ڈالتے کہ ہے کہ نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو نماز میں بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا جواب آتا ہے, ویسے بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آتا ہے. تو ہم نے کسی بندے کو اکثریت کو ان کے عہد پہ نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ان ویسے ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر شرطیہ ہے, لیکن اس جملے کے اسلوب کو آپ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی انا ہے لیکن مخففہ ہے, یعنی کہ یہ انا لکھا نہیں گیا. باقی اس کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے اکثرہ, اس سے پتہ چل جائے گا. اور فاسقین کا جو لفظ آیا نا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ان جو ہے بظاہر حقیقت انا ہے. یہ تھوڑا سا گہرا مضمون ہے تو اس پہ ہم نہیں جاتے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ مخففہ ہے تو لہذا اس کا ترجمہ ہوگا بے شک. اور بے شک یقیناً کیا جی؟ وَإِن وَجَدْنَا, اور یقیناً وجدنا, وہی لفظ آ گیا دوبارہ, وجدنا ہم نے, اور یقیناً ہم نے پایا اکثرہم. یہ جو اکثرہ ہے نا, اکثرہ, انا کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ انا کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دال پہ کیا ہے؟ محمد کے دال پہ پیش. اور انا کا کیا کام ہے؟ زبر کر دیتا ہے. انا کو پیش کو زبر کر دیتا ہے. محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر. انا کا یہ کام ہے. تو یہ در حقیقت انا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثرہ, اکثریت. اور ہم نے پایا یقیناً اکثرہ ہم, آگے تھی اکثری ہم, پیچھے آ گیا تھا نا, وہ لام کی وجہ سے تھا, لام تعلیل, کیونکہ وہ حرف جر ہے تو اس نے اس کو مجرور کر دیا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ, ان کی اکثریت کو کس وجہ کا کیا پایا جی ہم نے؟ لفاسقین. لام مزحلقہ یہ بھی انا کے جواب میں آتا ہے. لام مزحلقہ بھی انا کے جواب میں ہی آیا ہے لازمن. ٹھیک ہے جی. فاسقین, فسق کا معنی کیا ہے جی؟ فسق کا معنی
یہ بتا دیں. جھوٹ. جی یہ تو ٹھیک ہے، گناہ ہی مطلب ہے، فسق کا مطلب گناہ ہی ہے. اب غور سے سنیے گا فسق کا معنی کیا ہے. گناہ کی دو بنیادی قسم، بہت سی قسمیں، دو بنیادی قسمیں ہیں گناہ کی. اچھا چلیں یہ بتا دیں جی کہ نیکی ہو یا گناہ ہو، اسلام سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتا ہے ان نیکی گناہ دونوں میں؟ نیت کو. انما الاعمال بالنیات، نیت کو. ساری گیم کس چیز کی ہے؟ نیت کی ہے. ایک ہے گناہ کا ہونا اور ایک ہے گناہ کا کرنا. ہونا تو ہو گیا خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وقتی جذبے کے تحت ہو گیا، ہوس کے تحت ہو گیا، لالچ کے تحت ہو گیا، ہے جی گناہ ہو گیا. اب کرنے میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے تیاری. کچھ گناہوں کی آدمی بڑی لمبی تیاری کرتا ہے پھر جا کے گناہ ہوتا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. گناہ کا کچھ گناہ انتہائی آسان ہے، آدمی چٹکی بجائے کر لے، اور کچھ گناہ بڑی منصوبہ بندی سے اور مشکل سے ہوتے ہیں، وہاں پہنچنا پڑتا ہے گناہ تک، ورنہ نہیں ہوتا. پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں گناہ کے لیے. آج کل کے بہت سے جو عیاشی ٹائپ قسم کے حرام کام ہیں ان میں پیسہ لگتا ہے، تب جا کے گناہ کرنے پڑتے ہیں. تو بڑی تیاری ہوتی ہے، بڑی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے تو گناہ ہوتا ہے. اب اس میں ایک کرنا تیاری کے ساتھ کر کے، یعنی سوری یہ تیاری تو یہاں پہ لکھنا تھا، تیاری. اب اس میں دو چیزیں یاد رکھیے گا. اب یہ جو تیاری والا گناہ کر رہا ہے نا، اس کے پاس یہاں پہ کوئی نہ کوئی عذر تراشے گا، اس کا گناہ کا عذر تلاشے گا، کوئی تعویل پیش کرے گا اس کی کہ جناب بڑی مجبوری ہے کہ یہ مجھے مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. شراب پینے والا آدمی کیا کہے گا؟ معاشرہ ہی ایسا ہے، ٹینشن ڈپریشن میں ہو گئے تھے، سوسائٹی میں بس دو گھونٹ بس سکون آ گیا. اب اس میں دو ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو گناہ کر کے تعویلیں گھڑتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، اور دوسرے گناہ کو چھپاتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں. یہ تو ہے خطا کار، اس کو تو چھوڑ ہی دینا جس سے گناہ ہو گیا ہے، وہ تو ہے خطا کار، وہ گناہ کرتا ہے گر جاتا ہے، اللہ 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 معافی معافی. اب یہ کرنے والے دو ہیں، ایک جو تعویلیں گھڑتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا بہانہ کرتا ہے کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ہے. زنا کرنے والا اس کے پاس کوئی نہ کوئی، آپ بحث کر لیں زنا کرنے والے سے، وہ آپ کو اپنا عذر تلاش کر کے دے گا کہ یہ مجبوری ہے جس وجہ سے کر رہے ہیں، یا گئے گا کون نہیں آئے، بات ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو اپنے گناہ کو چھپائے گا، شرمندہ ہوگا. ایک یہ ہے کہ اس کو بتائے گا اور تعویلیں پیش کرے گا. اب فاسق اس میں سے کون ہے تینوں میں؟ بتائیں. یہ جس کو گناہ کر کے کوئی شرمندگی نہیں. گناہ تو سارے کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جتنے بنی آدم ہیں سارے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین، اور اس خطا کرنے والوں میں سے، گناہ کرنے والوں میں سے بہتر کون ہے؟ التوابون، جو شرمندہ ہوں، گناہ کو چھپائیں، توبہ کر لیں، اصل وہ بہتر. تو یہ تو ہو گئے بہتر، یہ بھی بہتر ہو گئے. اب یہ کون ہو گئے؟ فاسق. گناہ کر کے پھر اس گناہ کی تعویلیں پیش کرنا ہاں جی ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا تو مشکل ہے، دوستوں میں بیٹھ کے بتا دیتے ہیں جی میں نے فلاں گناہ کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک گواہ قیامت والے دن کے لیے بنا لیا ہے کہ حضرت صاحب آپ بھی گواہ رہنا، میں نے ابھی زنا کیا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے یہ غلط کام کیا ہے. تو فاسق کون ہے؟ کہ جو گناہ کی تعویلیں کھڑے اور بتائے. تو فسق سے فاسقن، فسق کرنے والا. تو ایک آئے گا اس میں فاسقون، یہ کیا ہے؟ یہ فاعلی حالت میں ہے، اور فاسقین یہ مفعولی یا اضافی حالت اضافی میں ہے. تو ان وجدنا اکثرہم لفاسقین. اب یہ فاسقون ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جو اسلوب پیچھے میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فاسقین ہو گیا. یہ
فاسقین فسق کرنے والے، گناہ کرنے والے، اور ہم نے بے شک یقیناً ان کی اکثریت کو گناہ کرنے والا پایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی جی گناہ کرنے کی؟ اللہ نے پچھلے حصے میں بتا دیا کہ وہ جو اللہ کے ساتھ عہد تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ حیا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ حیا کا، ویسے لفظی مطلب تو حیا کا زندگی ہے، لیکن اردو میں کیا ترجمہ ہے حیا کا؟ جھجک۔ حیا کا معنی جھجک ہے۔ جس عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے جھجک نہ آئے، جس کو جیسے آج کل ہمارے ہاں، یعنی عورت کیا کام کر رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ بینک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس سیٹ پہ جہاں پہ ہر آنے والا بندہ آ کے پتہ کرتا ہے ہاں جی اکاؤنٹ کھلوانا ہے بینک میں، اور وہ اسے بتا دیا اکاؤنٹ ایسے کھولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہاں پہ اگر وہ بھرکا کر کے بیٹھ جائے تو ہاں جی شٹل کاک میں وہ کہیں کہ چلو اٹھو یہاں سے، تمہیں تو بٹھایا ہی یہاں پہ گاہک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرتے ہیں نا گاہک کو کہ آئے ذرا بیٹھے یہاں پہ۔ تو عہد گیا، فارغ ہو گیا۔ ایسے ہی ہمارا عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو گناہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی تو بندے کو جھجک آنی چاہیے کہ نہیں؟ تو جب جھجک ختم ہو جائے تو سمجھ لے کہ میرا اب اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب گناہ کرنے پہ وہ دلیر، شرمندگی ہوئی گناہ کر کے، یہ بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، کسی پہ فتویٰ لگانا تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نیت کا حال کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ مجھے آپ کی نیت کا نہیں پتہ، میں آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، آپ کو میری نیت کا نہیں پتہ، لیکن میں فاسق ہوں یا خطا کار عام گناہ گار ہوں، اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ مجھ سے جب بھی کوئی گناہ ہوگا اس کے بعد میں نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، بھائی مجھے کوئی شرمندگی ہے کہ، اور اگر شرمندگی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے میں کون ہوں؟ فاسق ہوں، اور جب میں فاسق ہوں اسی وقت مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پہ کا کوئی پاس ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی ڈنگر، ہاں جی بالکل، بندہ یعنی کہ ڈنگر تو پھر 60 کروڑ درجے چنگے جی، ڈنگر تو 1000 درجے بہتر ہیں۔ اب اس سے آگے جی انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، تو بس انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ وہ پڑھتے ہیں آپ پڑھایا کرتے ہیں آیت آخر میں، کیا چیز؟ آخر میں آیت آپ نے یعنی جو آج پڑھا اس کو وہ کیا ہوتا کہتے ہیں پیچھے پیچھے آپ پڑھتے تھے۔ اچھا ہاں جی بالکل، یہ بات تو آپ نے یاد کرا دی، چلیں پڑھیں جی انشاءاللہ۔ وَمَا وَجَدْنَا، دال کیا ہے جی؟ دال، پھر دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں پڑھانا۔ دال قلقلہ ہے، قلقلہ کتنے حروف کا ہے؟ قاف، توئے، بے، جیم، دال۔ ان حروف پہ اگر آپ کو سکون، حالت سکون نظر آ جائے یا ان حروف پہ آ کے آیت ختم ہو جائے تو ان پہ قلقلہ ہے۔ قلقلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ دیوار پہ ہاتھ مارتا ہے تو 2 آوازیں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً اق، حق، 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 حق نہیں حق، ات، اب، جد، اج، اد، ٹھیک ہے جی دال۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وجد، وجدنا نہیں، وجدنا، وجدنا، یہ قلقلہ ہے۔ وجدنا لأکثرہم، یہ سین نہیں پڑھنا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ سین کیسے ہوتا ہے؟ سیٹی سے سین ہے، اور صاد کیسے ہے؟ اور منہ بھر کے، اور سا کیسے ہے؟ یہ 3 نقطوں والی اس، زبان کا سرا دانتوں کے ساتھ اس، ہاں جی، لأکثرہم، اور ہم جو ہے ہا سینے سے نکلے گی یہ والی، اکثرہم، ہم اور میم دون مل گئے ہیں تو ہم من۔ اچھا من کے نون کا کیا کرنا ہے جی؟ ہیں؟ نون کا اخفاء کرنا ہے یا اظہار کرنا ہے؟
اظہار کرنا ہے. کیوں؟ اس کے آگے ہلکی حروف آ رہے ہیں. ہلکی حروف آفتاب صاحب کتنے ہیں جی؟ عین، غین، ہا، خا، حمزہ، ہا، یہ 6 ہلکی حروف ہیں. یہ اگر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کہیں گے؟ ان. جیسے نماز سے ہم اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، ہا آگے آگے. اب یہ نہیں کہہ سکتے سمع اللہ لمن حمدہ، نہ، نون کو اخفا نہیں کر سکتے. اٹھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، نون کا اظہار کر دیں گے. جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ عین ہے. من احدن، من، نون کے بعد عین آ گیا، عین ہلکی ہے لہذا من احدن نہیں ہوگا، من احدن. لأکثرہم من احدن، پڑھیں جی، لأکثرہم من احدن. اچھا، احدن کو اگر پڑھنا ہے تو آگے احدن کے آگے کیا ہے؟ واو. یہ ایک اور قاعدہ پڑھایا تھا. کون سا قاعدہ جی آفتاب صاحب؟ کسی بندے کو یاد ہے یہ قاعدہ؟ کسی بندے کو یاد ہے؟ نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے کیونکہ یہ احدن تھا نا، احدن، احدن. تو دن کا کیا مطلب ہے؟ دن. نون ساکن، 2 تنوین کہتے ہیں اس کو، 2 زبر 2 پیش 2 زیر کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. تو نون ساکن کے آگے آ گیا واو، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ احدن. قاعدہ کون سا ہے؟ یرملون. یہ رے، میم، لام، واو، نون، یہ اگر حروف آ جائیں نون ساکن کے بعد تو نون ان کے اندر گھس جائے گا. مئی، مر، مم، مل، اس طریقے سے. تو واو آ گیا تو ایسے پڑھیں آپ، احدن. پڑھیں جی، پڑھیں. لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحْدٍ دِن وَإِن. دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر کیا آ گیا؟ واو. اب ان وجدنا نہیں ہوگا بلکہ وَإِن وَجَدْنَا. یاد رکھیے گا گول ہونٹ جو ہیں یہ صرف واو کا مخرج ہے، واو کا. ایوں ہونٹ گول کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آگے واو آیا ہے. ایوں وجدنا اکثرہم لفاسقین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.